بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اپنا کچھ تجارتی سامان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام شہر کی طرف بھیجا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو کر دیا۔ میسرہ غلام نے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر 2 فرشتوں نے حضور پر بادلوں کا سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طرح شام ملک میں ایک عیسائی راہب نے جب حضور کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھے دیکھا جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتے تھے۔ اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی۔ تو اس راہب نے جب حضور کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھے دیکھا تو اس نے میسرہ غلام سے کہا کہ اے لڑکے، یہ تمہارے ساتھ آیا آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو آپ کی سواری قافلے میں سب سے آگے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے پیچھے ہی رہ گئے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پر پڑی کہ جسے 2 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا تھا، اور وہ 2 فرشتے اس کالے بادل کے ذریعے کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت خدیجہ اس انسان کو پہچان نہ سکی، اس لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئیں، کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھا تھا وہ کوئی نہیں بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن پر 2 فرشتوں نے کالے بادلوں سے سایہ کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ یہ دیکھ بہت حیران ہوئیں، اور جب حضور گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ کے سامنے سارا تجارتی سامان رکھا تو بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسرہ غلام کہاں ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ ابھی قافلہ پیچھے ہے، انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا، اور میسرہ غلام اسی قافلے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پھر سے واپس جائیں اور میسرہ غلام کو بلا کر لائیں۔ حضرت خدیجہ نے یہ بات حضور سے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب ان پر پھر سے فرشتے سایہ کریں گے یا نہیں۔ اس لیے جب حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے میسرہ غلام کو بلا کر لائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر دوپہر کی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بی بی خدیجہ کے حکم پر گھر سے نکلے تو اچانک انہیں 2 فرشتوں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالے بادل سے سایہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی دھوپ نہ لگی۔ بی بی خدیجہ اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑھ گئی، اور پھر سب عورتوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ کو اس بار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا، اور بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر چڑھا کر ان کی اجرت دی۔ شام کو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ،
दोपहर के वक्त मैंने तुम्हारे साथी मोहम्मद के बारे में एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ देखी। वो ये जिस वक्त वो मेरे घर की तरफ तेज़ धूप में वापस लौट रहे थे तो मैंने देखा कि दो फरिश्ते उन पर साया किए हुए हैं और उन्हें धूप नहीं लगने दे रहे हैं। तो ए मेशरा, क्या तुमने भी अपने इस तिजारती सफ़र में अपने साथी मोहम्मद के बारे में कुछ अजीब गरीब चीज़ें देखी? तो मेसरा गुलाम ने जवाब दिया, ए हमारी सैयदा, आप पूछ रही हैं कि कोई अजीब चीज़ मैंने देखी, बल्कि मैंने तो सारे रास्ते भर उनके बारे में हज़ारों अजीब व गरीब चीज़ें देखी। और जो दो फरिश्तों के बारे में आप बता रही हैं, तो उन फरिश्तों को तो मैंने उसी वक्त से देखा था जब हम दोनों मक्का से निकले थे। ए हमारी सैयदा, शाम मुल्क में एक ईसाई राहिब ने जब मेरे साथी मोहम्मद को एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे देखा कि जहाँ नबी के अलावा आज तक कोई न बैठ सका, तो उस राहिब ने मुझसे कहा कि ए लड़के, तुम्हारे साथी मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो तो आने वाली नस्लों के नबी हैं। सुभान अल्लाह। और ये आखिरी नबी होने की जिनका सारी उम्मतें इंतज़ार कर रही हैं, ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मेसरा गुलाम हज़रत खदीजा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करते जा रहा था और हज़रत खदीजा बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाली अजीब व गरीब बातें सुनकर हज़रत खदीजा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई और उन्होंने चाहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लूँ। हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल व सूरत से आपको बहुत हसीन बनाया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ और मालदार नौजवान लड़के बीवी खदीजा से शादी करना चाहते थे और उन्हें इन नौजवानों की तरफ से निकाह के कई पैगाम भी आ चुके थे। लेकिन बीबी खदीजा के दिल पर अपने दोनों शहरों की वफ़ात का ऐसा सदमा लगा था कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। लेकिन हज़रत खदीजा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए फरिश्ते भी आगे पीछे लगे रहते हैं, तो बीबी खदीजा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई और वो अगले दिन अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची। हज़रत वर्का उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने मज़हब से ईसाई थे। उन्होंने बहुत सी पुराने किताबें पढ़ रखी थी और मजहबी चीज़ों के बारे में अच्छी मालूमात रखते थे। इसलिए जब हज़रत खदीजा अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ बताया, तो वो भी हैरानी से कहने लगे कि ए खदीजा, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा है कि आखिरी नबी का ज़माना करीब आ चुका है और यहूद व ईसाई उस नबी का दिन रात इंतज़ार कर रहे हैं। तो ए खदीजा, अगर मोहम्मद के अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं जो तुमने अभी मुझे बताई हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल की ज़ुबानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ़ सुनकर हज़रत खदीजा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो, मैं मोहम्मद से निकाह का पैगाम ज़रूर भेजूँगी। और फिर शाम होते होते हज़रत खदीजा ने अपने चचा अमर बिन असद को घर बुलाया। निकाह की बात करने के लिए हज़रत खदीजा ने अपने चचा को इसलिए घर बुलाया क्योंकि उस वक्त तक हज़रत खदीजा के वालिद खुवैलिद की वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत खदीजा के चचा अमर बिन असद जब शाम के वक्त घर पहुँचे तो बीबी खदीजा ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी और कहा कि ए चचा जान, मैं हाशमी ख़ानदान में रहने वाले अब्दुल्ला के लड़के मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ, इसलिए आप इस बारे में उनके घर वालों से बात करें। ये सुनकर हज़रत खदीजा के चचा अमर ने कहा कि ठीक है, मैं इस सिलसिले में अबू तालिब से जाकर बात करूँगा। लेकिन उसी दिन शाम को हज़रत खदीजा ने अपनी एक सहेली हज़रत नफीसा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा।
اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ باتیں پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بی بی خدیجہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھی کہ جن کی تعریفیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئی۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی ان کی نظیر یا پیش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبتوں کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا، کہ جس کے بعد میں یاد کر کے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی کچھ دنوں بعد وفات ہو گئی تھی اور حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے پیارے سے کامنٹ بھی ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔